إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. میرے محترم دینی بھائیوں، آج اس پورے دن کے اجتماع یا دینی کورس میں ہم سب جمع ہیں اور ایک لمبا دن ہمارے سامنے ہے اور ایک بہت ہی بڑا عظیم الشان عنوان جو اعمال میں سے دین میں جتنے بھی اعمال ہیں، اقوال و اعمال میں سب سے بہترین، سب سے افضل، سب سے احسن، سب سے اعلیٰ، سب سے بھلا کیا ہے، ان چیزوں کے جاننے کے لیے آج ہم سب یہاں جمع ہیں۔ دین پورا کا پورا عمل کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے دین میں داخل ہو جاؤ، یعنی دین کو تمام تر اپناؤ۔ کچھ حصہ لے کر کچھ حصہ چھوڑنا، کہ ایک آدمی نماز لے اور روزہ چھوڑ دے، یا ایک چیز کو حرام مانے دوسری کو اس کا ارتکاب کرے، نہیں، بلکہ دین کو پورا قبول کرنے کا حکم ہے کہ ایک آدمی حلال کو حلال مانے، حرام کو حرام مانے، ایک آدمی فرائض کو تسلیم کرے، ایک آدمی دین کے طریقے حیات کو قبول کرے، جس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے جیسا کہ قرآن و سنت میں بتایا گیا ہے، اس پورے طریقے کو، اس پورے دین کو قبول کریں۔ لیکن دین میں بھی اعمال کے مراتب ہیں، اور دین میں بھی اعمال میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ زیادہ افضل ہے، یہ زیادہ بہتر ہے، اس میں زیادہ ثواب ہے، اس کا زیادہ فائدہ ہے۔ تو اعمال کے اعتبار سے زندگی میں چاہے وہ عبادات والے اعمال ہوں یا پھر وہ لوگوں کے ساتھ سلوک کرنے کے اعتبار سے ہو، اعمال میں بھی مراتب ہیں۔ ایک آدمی اپنی استطاعت کے مطابق کون سا عمل کر سکتا ہے، یہ اس کا مکلف ہے۔ ایک آدمی کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے، دوسرا کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے ہے کہ وہ بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا ہے لیٹ کے پڑھے، یہ اس کی استطاعت کے اعتبار سے ہے۔ لیکن افضل اور اعلیٰ کیا ہے، یہ اس کو انتخاب کرنا ہے۔ زندگی کے تمام معاملات میں، جیسے نوافل مثلا نفل نماز بیٹھ کے بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن افضل کیا ہے، وہ کھڑے ہو کر پڑھے، کیونکہ بیٹھ کے پڑھنے کا ثواب کھڑے ہو کے پڑھنے سے آدھا ہے۔ اسی طرح سے زندگی میں اور بہت سے انتخابات ہیں جو ایک انسان کو کرنے پڑتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی زندگی گزاریں اور زندگی میں بعد میں جا کے ہم کو احساس ہو کہ میرے پاس بہتر کو چننے کا موقع تھا، میں نے ادنا کو چنا اور مجھے معلوم ہی نہیں تھا، زیادہ افضل کیا ہے مجھے معلوم نہیں تھا۔ تجارت میں یا دنیوی خرید و فروخت میں ایک انسان بعض اوقات احساس ہوتا ہے کہ میں نے یہ چیز خریدی، عید کا لباس کسی نے خریدا عید کے لیے، یا کوئی موبائل خریدا، یا کوئی گاڑی خریدی، یا کوئی اور چیز خریدی۔ اب دوسرے آدمی کے پاس دیکھتا ہے کہ یہ اس سے اچھا ہے اور اتنی ہی قیمت میں یہ بھی ملتا تھا، اس کو افسوس ہوتا ہے کاش پہلے معلوم ہوتا تو اس کی بجائے یہ لیتا میں۔ کیوں؟
یہ زیادہ اچھا ہے اور محنت اتنی ہی لگی، پیسہ اتنا ہی لگا، اگر یہ معلوم ہوتا میں اس میں وقت لگاتا، اس میں اپنا پیسہ لگاتا اور مجھ کو زیادہ فائدہ ہوتا۔ اس سے بڑھ کر ایک انسان آخرت کے معاملے میں سوچے کہ ایک آدمی جنت کا اونچا مرتبہ پا سکتا ہے، وہ نیچے کے مرتبے پہ کیوں قناعت کرے؟ اس کے پاس موقع ہے جنت کے 100 درجات میں سے وہ اونچا مرتبہ پائے، ایک زندگی اس کو ملی ہے، اس کے پڑوسی کو بھی ملی ہے، اس کو بھی ملی ہے، رشتہ داروں کو بھی ملی ہے، سب کو ایک زندگی ملی ہے، اور ہر ایک کے پاس موقع ہے کہ وہ جنت کے اعلیٰ مرتبے کو پائے، تو اعلیٰ کے لیے کوشش کیوں نہیں کرے؟ وہ کیوں وہ نچلے مرتبے پر راضی رہے؟ اللہ تعالیٰ جو دے اس پر تو راضی ہوگا، وہ آخرت کی بات ہے، لیکن دنیا میں کیا اس کے پاس موقع نہیں ہے کہ وہ اور اونچے درجے کے لیے کوشش کرے؟ تو وہ موقع کیسے پا سکتا ہے؟ زندگی بڑھا کے نہیں کہ ایک اور زندگی دے دے اللہ، میں اور کام کرنا چاہتا ہوں اور محنت کرنا چاہتا ہوں، نہیں ملنے والی ہے۔ جو زندگی تجھ کو ملی ہے اسی میں تجھ کو دیکھنا ہے کہ اتنے ہی وقت میں تیرا انتخاب اچھا، تو بہترین سے بہترین اقوال و اعمال اپنی زندگی میں چن اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی گزار، تو تیرے لیے زیادہ بھلائی ہے، زیادہ ثواب ہے۔ تو آج کا جو ہمارا یہ کورس ہے جس میں تقریباً 75 باتیں ہیں، ان چیزوں کو ہم کو کافی مواد زیادہ ہے، وقت بھی بہت اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن کم سے کم یہ مواد آپ کے پاس آ جائے، آپ اپنے مطالعے سے بھی ان چیزوں کے بارے میں معلوم کر سکتے ہیں، لیکن کوشش ہم کریں گے کہ آج کے دن میں چیزیں تمام مکمل ہو جائیں۔ اس میں بہترین چیزوں میں سے صرف یہ نہیں کہ اقوال و اعمال کیا بہترین ہے، بلکہ بہت ساری چیزیں ایسی بھی آئیں گی کہ کون سی شخصیت سب سے اعلیٰ ہے، کون سا طبقہ امت کا سب سے اعلیٰ ہے، کون سے نبی سب سے افضل ہیں وغیرہ، اس طرح کی بھی چیزیں اس میں ہیں، تاکہ ہم کو معلوم ہو کہ عقیدے کے اعتبار سے کون سی چیزیں کیا چیزیں ہیں جو اعلیٰ اور افضل ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کے درس میں ساری چیزیں ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، وہ لوگ جو طاغوت کی عبادت سے بچتے رہے، جنہوں نے اپنے آپ کو طاغوت کی عبادت سے بچائے رکھا۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ، اور اللہ کی طرف پلٹے، بتوں سے اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے، طاغوت سے اپنے آپ کو موڑ کے انہوں نے اپنا چہرہ اللہ کی طرف کیا، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کی طرف پھیرا، شرک سے بچتے ہوئے توحید کا اہتمام جنہوں نے کیا۔ وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى، ان کے لیے خوشخبری۔ تو خوشخبری کس کے لیے ہے؟ جو شرک سے بچ کے توحید کا اہتمام کریں، جو جھوٹے معبودوں سے اپنے آپ کو بچا کے سچے معبود کی عبادت میں اپنے آپ کو دے دیں۔ لَهُمُ الْبُشْرَى، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ فَبَشِّرْ عِبَاد، تو اے نبی ان بندوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ کون سے بندے ہیں یہ؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، یہ وہ لوگ ہیں جو بات سنتے ہیں اور اس کے بہتر کی پیروی کرتے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے رکھی ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو عقل مند ہیں۔ ہدایت یافتہ اور عقل مند کون ہے؟ سوال ہے کہ کون ہے جو اللہ کے نزدیک ہدایت یافتہ ہیں اور کون ہے جو اللہ کے نزدیک عقل مند کہلانے کا حقدار ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلی زندگی میں ان کی کیا چیز ہے؟ شرک سے نجات، ایک۔ دو، اللہ رب العالمین کی عبادت کا اہتمام، یہ بنیاد ہے، اس کے بغیر کوئی آدمی ہدایت یافتہ نہیں، اس کے بغیر کوئی آدمی عقل مند نہیں۔
عقل کا کم تر ادنا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے خالق کو جانے، اپنے مالک کو جانے، اپنے معبود کو جانے، اور اللہ میں اور اللہ کے مقابلے میں جن کو پوجا جاتا ہے ان میں فرق جانے کہ عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہے۔ تو پہلا عقل مندی، پہلا مرتبہ اس کا یہ ہے، ہدایت پہلا مرتبہ اس کا یہ ہے۔ اس کے بعد کیا؟ فبشر عباد، اے نبی خوشخبری دیجئے، لہم البشرا کہا ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اور خوشخبری کا دوسرا مرحلہ، دوسرا درجہ کیا ہے؟ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، بہت اونچی چیز ہے۔ فرمایا کہ یہ بندے جو بات سنتے ہیں اور اس کے بہتر کی پیروی کرتے ہیں۔ اتنا قرآن ایک جامع کتاب ہے جس میں ایک جملے میں بہت سارے پہلو آ جاتے ہیں۔ خوشخبری سنائیے ان بندوں کو جو بات سنتے ہیں اور اس کے بہتر کی پیروی کرتے ہیں۔ علماء نے یہاں پر دو باتیں کہی ہیں۔ نمبر ایک، قول سے مراد کیا ہے؟ قول سے مراد اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی بات ہے کہ وہ بات کو سنتے ہیں، اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، یا اس کلام کی توضیح میں رسول کے کلام کو سنتے ہیں اور اس کا غلط مطلب نہیں نکالتے ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ اس کا اچھا مطلب لیتے ہیں۔ اس لیے کہ گمراہ قسم کے لوگوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو لیتے ہیں اور اپنی خواہش کے مطابق ان کے معنی لیتے ہیں۔ تو کہا کہ جو بات کو سنتے ہیں اور اس کے بہتر کی پیروی کرتے ہیں۔ تو ایک تو معنی یہ ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ علماء نے کہا اس سے مراد قرآن ہے۔ بعض علماء نے، امام مالک وغیرہ نے بات کہی یہاں قول سے مراد عام ہے، اور یہی بات ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قول سے مراد کیا ہے؟ کوئی بھی بات کو سنتے ہیں اور اس کے بہتر کی پیروی کرتے ہیں، زبردستی اس میں غلط مطلب نہیں نکالتے ہیں۔ انسان کی کمیوں میں سے کیا کمی ہے؟ بات سنتا ہے اور الٹا مطلب لیتا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ کیوں؟ بدگمانی۔ جب انسان کے دل میں کسی کے لیے صفائی نہیں ہوتی ہے تو اس کی اچھی بات بھی الٹی لگتی ہے۔ تو کہا کہ یہ ایسے بندے نہیں ہیں، وہ بات سنتے ہیں لیکن بات میں اس کے کیا کرتے ہیں؟ دو مطلب اگر اس کے نکل سکتے ہیں، اچھا ہے برا ہے، کلیئرلی برا نہیں ہے۔ ایک آدمی مثال کے طور پر شرکیہ کلام کہے تو ظاہر بات ہے وہ شرکیہ بات ہے، اس کا اچھا مطلب نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی غلط ہے۔ لیکن ایک انسان کی بات میں غلط مطلب بھی نکل سکتا ہے، زبردستی نکالنا چاہیں تو وہ ایسا نہیں کرتے ہیں۔ کون سا مطلب لیتے ہیں؟ اس کے اچھے مطلب کی پیروی کرتے ہیں، اس کے اچھے معنی لیتے ہیں۔ ایک یہ دوسری بات ہوئی کہ اس سے مراد عام لوگوں کی باتیں ہیں۔ اسی طرح سے کہتے ہیں کہ جیسے قول میں سارے اقوال ہیں، امام مالک کا قول، امام شافعی کا قول، امام احمد کا قول، سفیان ثوری کا قول، بات سنتے، پوری بات سنتے ہیں اور ان میں سے بہتر لیتے ہیں جو دلیل کے زیادہ مطابق ہو۔ یہ بھی مطلب ہے کہ وہ پوری بات سنتے ہیں، اس مسئلے میں فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، مختلف اقوال کسی مسئلے میں سنتے ہیں اور اس میں سے بہتر معنی لیتے ہیں جو دلیل کے زیادہ مطابق ہو۔ یہ بھی معنی اس میں ہے۔ دیکھیے قرآن میں کتنے پہلو ہیں، کتنے یعنی اس میں معنی نکل سکتے ہیں۔ بہتر کی پیروی کرتے ہیں، کہا کہ یہ معنی بھی ہے کہ قرآن کریم میں ہے بدلہ لے سکتے ہیں، قصاص کا حکم ہے، قرآن کریم میں ہے معاف بھی کر سکتے ہیں، بدلہ بھی لے سکتے ہیں، اس کی بھی اجازت ہے، اور معاف کرنا کیا ہے؟ اس کی فضیلت ہے۔ تو دونوں میں کیا لیتے ہیں؟ فضیلت کا کام لیتے ہیں، معاف کر دو۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب وہ غصہ ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کو بدلہ لینے کا بھی اختیار ہے، لیکن وہ بات سنتے ہیں کہ اللہ نے بدلہ لینے کی بھی اجازت دی ہے
اور معاف کرنے کی ترغیب دی ہے تو ہم بدلہ لینے کی بجائے کیا کریں گے؟ معاف کریں گے، کیونکہ اس بات میں دونوں میں بہتر کیا ہے؟ بہتر معاف کرنا ہے، وہ معاف کرنا سنتے۔ یا مثلا حدیث میں جیسے آیا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، چاہے تجھے قتل کر دیا جائے، چاہے تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں، چاہے تجھ کو جلا دیا جائے۔ اور یہ بھی ہے کہ ایک انسان اگر مجبور ہو جائے تو جان بچانے کے لیے کفریہ کلمات زبان سے بول سکتا ہے جبکہ دل ایمان پر مطمئن ہو۔ اب یہ دونوں ہیں، ایک ہے عزیمت اور دوسرا ہے رخصت، دونوں دین میں ہیں، قرآن و سنت میں دونوں باتیں ہیں کہ چاہے تو مر جائے لیکن کفریہ کلمہ زبان سے نہ بولے۔ بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھی، مار رہے ہیں لیکن کیا بول رہے ہیں؟ احد احد، عزیمت۔ اور یہ بھی ہے کہ اگر ستایا جائے ایک آدمی وہ زبان سے بول دے جو سامنے والا چاہ رہا ہے ورنہ قتل کر دے گا، یہ بھی گنجائش ہے اسلام میں، یہ ہے رخصت۔ تو کیا کرتے ہیں؟ وہ رخصت کی بجائے عزیمت کو چنتے ہیں، یہ اعلیٰ مرتبہ ہے۔ اسی طرح سے ایک ہے انسان کے لیے گنجائش ہے بہت ساری چیزوں میں، لیکن تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ ایک انسان شک والی چیز کو بھی چھوڑ دے۔ تقویٰ کا تقاضا ہے کہ ایسی چیزوں کو بھی چھوڑ دے جو کہ حلال ہیں لیکن اس سے اس کے دین میں کمزوری پیدا ہو سکتی ہے، اگرچہ وہ حلال ہیں۔ تو آدمی کیا کر رہا ہے؟ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان زہد اور ورع اختیار کرے جبکہ وہ حلال ہیں۔ زہد کیا ہے؟ ایسی چیزوں کو چھوڑنا جن سے آخرت میں فائدہ نہ ہو۔ ورع کیا ہے؟ ایسی چیزوں کو چھوڑنا جن سے آخرت میں نقصان ہو۔ دونوں میں فرق ہے، زہد اور ورع میں فرق ہوتا ہے۔ زہد کس کو کہتے ہیں؟ ایسی چیزیں جو آخرت میں فائدہ نہیں اس کا کچھ، اور ورع کیا ہے؟ آخرت میں نقصان ہو سکتا ہے اس سے۔ تو ایک انسان شک والی اور زندگی سے غیر ضروری چیزوں کو نکال دے، جیسے حدیث میں کیا ہے؟ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اس کے مقصد کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی زندگی کے مقصد کا اسے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لا یعنی میں علماء نے یہی کہا کہ اس کا مقصود سے اس کا کوئی معاملہ جڑا ہوا نہیں ہے، غیر ضروری چیز ہے اس کے لیے۔ تو اب ایسی اگرچہ وہ حرام نہیں ہے لیکن یہ میرے مقصد سے جڑی ہوئی نہیں ہے، زندگی سے اس کو کیا کر دیا؟ ڈیلیٹ، اس کو زندگی سے نکال دیا۔ تو احسن کی پیروی کرتے ہیں، اجازت کا پہلو ہے لیکن پھر بھی اس کو اپناتے نہیں ہیں، اس کو اپناتے ہیں جو مقصد سے جڑا ہوا ہے، جو اعلیٰ ہے، جو بہتر ہے۔ پھر فرائض کا اہتمام لازم ہے، نوافل لازم نہیں ہے۔ فرائض لازم ہے، نوافل لازم نہیں ہے۔ وہ بہتر کی پیروی کرتے ہیں، جائز اس کے لیے کہ صرف فرض کر، نفل نہیں کیا تو بھی چلے گا، ہاں فرض اگر پکا ہے تو۔ نوافل کیا ہیں؟ الا ان تطوع، آدمی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا آپ کے یہاں سے ایک بولنے والا ہمارے پاس آ کے بتا رہا تھا کہ دن رات میں 5 نمازیں ہیں، کیا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ کہا نہیں، ہاں مگر یہ کہ تو اپنے طور پر پڑھے، یعنی نوافل کا اہتمام کرے، تیری مرضی، پڑھنا ہے پڑھ، نہیں پڑھنا ہے مت پڑھ۔ اب آدمی بات سنا، ہاں چلو اچھا معلوم پڑا نوافل پڑھنا ضروری نہیں۔ تو اب ایک تو معنی اس کی یہ ہے کہ نفل پڑھنا ضروری نہیں ہے، ایک بات اس سے معلوم پڑی کہ ہاں ہم کو نفل پڑھنے کا موقع ہے، ہم فرض کے علاوہ بھی عبادت کر کے اونچا مرتبہ پا سکتے ہیں۔ تو اب یہ دو میں سے کیا مطلب لیتے ہیں؟ ہم کو نوافل پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ پڑھنا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر مسواک کے بارے میں حدیث ہے، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر مجھے امت پر مشقت کا خوف نہیں ہوتا تو میں حکم دیتا کہ ہر نماز کے وقت مسواک کرو۔ اب دو مطلب اس میں ہے،
ایک مطلب آدمی نے لیا، حالانکہ دونوں صحیح ہیں، اس لیے احسنہ کہا، زیادہ بہتر ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ برا ہے یہ اچھا ہے۔ اب ایک مطلب ایک دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مسواک کے بارے میں مشقت کا خوف نہیں ہوتا تو میں حکم دیتا، تو حکم دیے نہیں، لازم نہیں، مسواک کرنا لازم نہیں ہے۔ دوسرا پہلو کیا ہے، اتنی تاکید ہے، حکم دینا چاہتے تھے، تمہاری تکلیف کی وجہ سے نہیں دیا، معلوم ہوا کہ اتنا فضیلت والا عمل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاہتا تھا کہ حکم دیں، یعنی اس سے اس کی فضیلت ظاہر ہوئی کہ نہیں، اہمیت ظاہر ہوئی کہ نہیں، تو اس سے اس کی اہمیت ظاہر ہو رہی ہے، اور یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ لازم نہیں ہے۔ تو اب ایک آدمی وہ کہے گا ضروری نہیں ہے، ایک آدمی کہے گا اتنا امپورٹنٹ ہے کہ حکم دینا چاہتے تھے کا مطلب کتنی اہم چیز ہے، یہ مطلب لے لیا اس سے۔ دونوں مطلب ہے اس میں۔ بہتر مطلب کیا ہے، مسواک چھوڑنا چاہیے کہ کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے۔ ایسے کئی معاملات ہیں جس میں یعنی دونوں پہلو ہوتے ہیں۔ عقل مند بندے کون ہیں؟ جو اس کے اچھے معنی کی پیروی کرتے ہیں، یا یہ بھی معنی علماء نے ذکر کیے ہیں کہ قرآن و سنت میں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ حرام ہے مت کرو، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ فرض ہے یہ کرو، یا یہ حلال ہے یہ تمہارے لیے جائز ہے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اچھی باتیں بھی بیان کی ہیں اور بری باتیں بھی، بری سے بچو اچھی کو کرو۔ تو برائی سے بچتے ہیں اور بھلائی کرتے ہیں، برائی سے بچتے ہیں اور بھلائیوں کا اہتمام کرتے ہیں، فرائض کا اہتمام کرتے ہیں، نافرمانی سے بچ کے فرما برداری کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے یعنی علماء نے مختلف معنی اس آیت کے ضمن میں بیان کیے ہیں۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر زاد المسیر میں اس کو بیان کیا ہے۔ علامہ بیضاوی کہتے ہیں کہ انہم نقاد الدین یمیزون بین الحق والباطل ویؤثرون الافضل فالافضل۔ کہتے ہیں یہ کون لوگ ہیں، بہت مختصر الفاظ میں بہت بڑی بات انہوں نے کہی ہے کہ یہ نقاد ہیں دین کے، دین میں گہری سمجھ رکھنے والے اور نقاد ہیں، یہ تمیز کر سکتے ہیں بھلائی اور برائی میں، اور کہتے ہیں یمیزون بین الحق والباطل، یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ویؤثرون الافضل فالافضل، یہ اپنی زندگی میں ترجیح دیتے ہیں، پریفرنس دیتے ہیں افضل کو، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم، تو زیادہ اہمیت اس کو دیتے ہیں جو زیادہ اہم ہے۔ ایسا آدمی زندگی میں سب سے زیادہ عقل مند آدمی کون ہے؟ جو افضل کو اختیار کرتا ہو۔ عقل مند آدمی کون ہے؟ جو زندگی میں ترجیحات کو جانتا ہے، زندگی میں جو آدمی، اور عقل مندی اسی کا نام ہے۔ عقل مندی کیا ہے؟ مور پریفریبل کیا ہے، زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے، اس کو اہمیت دے کر اسی کا اہتمام کرنے والا۔ اگر آپ مینجمنٹ کی پوری کتاب پڑھیں گے، جتنی بھی کتابیں ہیں، اینڈ میں باٹم لائن آپ کہاں پہنچیں گے؟ کامیاب لوگوں کی پہلی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ پرائیورٹیز کو جانتے ہیں۔ صحیح؟ کامیاب انسان کون ہے؟ جو زندگی میں صحیح طور پر پرائیورٹائز کرنا جانتا ہو، زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے۔ یہ نہیں کہ آفس کا کام پڑا ہوا ہے اور کیا کھیل رہا ہوں؟ پب جی۔ سوچ کہ اہم چیز زندگی کی ہے، اس کو ڈراپ کر کے وہ ایسی چیزوں میں لگے جو فضولیات ہیں، ایسا آدمی ناکام ہوگا، چاہے وہ اسکول کا بچہ ہو، چاہے گھر میں کھانا پکانے والی عورت ہو، یا پھر آفس میں کام کرنے والا آدمی ہو۔ کیوں؟ اس نے اپنی زندگی میں پرائیورٹائز نہیں کیا، اہمیت زیادہ کس چیز کی ہے اس نے سمجھا نہیں اس کو، ایسا آدمی ناکام ہوتا ہے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ تو آج کے جو ہمارے پورے دن بھر کے کورس کا مقصد یہ ہے کہ ہم زندگی میں جانیں کہ کیا زیادہ اہم ہے، کیا زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور کن چیزوں کی فضیلت زیادہ ہیں کہ ہم ایک چیز کر سکتے ہیں تو دوسری کریں۔ ایسی زندگی میں چیزیں ہم اپنی لے آئیں جو اہم 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 افضل افضل افضل، تاکہ ان سب کا ثواب بہت زیادہ بڑھ جائے۔
زندگی کتنی ہے؟ ہم لوگ اس کے بعد کبھی آنے والے نہیں زندگی میں. یہ جو زندگی ہے اس پلانٹ پہ جو ہم لوگ ہیں، ایسا سوچے تو الگ لگتا ہے نا. اس پلانٹ پہ ہم واپس آنے والے نہیں. زمین پر دنیا میں ہم واپس آنے والے نہیں. پہلی بار آئے ہیں، آخری بار آئے ہیں. یہ پہلی اور آخری مرتبہ ہے. ہمارے بعد معلوم نہیں کتنی صدیاں آئیں گی، لوگ ہم کو یاد رکھیں گے، بھول جائیں گے، کیا ہوگا ہمارے بعد معلوم نہیں. یہ ایک فرسٹ اینڈ فائنل اپرچونٹی ہمارے لیے ہے، اور اس کے بعد ڈائریکٹ کہاں جانا ہے؟ آخرت میں. اس کے بعد ہمارا انجام ہے، اچھا یا برا. اس انجام کے لیے یہ زندگی ہے. تو کیوں نہ ہم اس زندگی میں بہتر سے بہتر زندگی گزاریں تاکہ آخرت کی اعلیٰ ترین زندگی ہم کو ملے. کتنا اچھا ہے یہ زندگی ہماری زندگی کا ہر دن بہترین. صبح سے لے کے بیدار ہونے سے سونے تک، بیدار ہونے سے سونے تک ہمارا دن ہر دن بہترین چیزوں سے بھرا ہوا ہو. ایک دم ہر دن ایمانی دعوت ہماری زندگی میں ہو. آدمی کیا سوچتا ہے؟ اچھے سے اچھا کھانا، اچھے سے اچھا پہننا، اچھے سے اچھی گاڑی، اچھے سے اچھا گھر، اچھے سے اچھا جاب، اچھے سے اچھا سب اچھا. کیوں نہ ہماری زندگی میں ایمان و عمل کے اعتبار سے ہمارے اوقات، ہمارے لمحات اعلیٰ ترین چیزوں سے بھرے ہوئے ہوں. اعلیٰ ترین اقوال، اعلیٰ ترین افعال، اعلیٰ ترین عبادات، اعلیٰ ترین اخلاق، ساری چیزیں بہترین ہماری زندگی میں ہو. اور دنیا سے ہم جائیں تو پھر قیامت کے دن ہم کو بہترین لوگوں کی صف میں کھڑا کیا جائے. کتنا اچھا لگے گا. اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق عطا فرمائے ہم کو. ہر دن ایک زندگی، ہر دن ایک زندگی. اس کو زندگی سمجھ کے جینا چاہیے کہ میری ایک لائف ہے، یہ ایک دن میری ایک لائف ہے، اور یہ بہترین ہونا چاہیے میری. صبح سے لے کے رات تک، جاگنے سے سونے تک. تو یہ جو درس ہے اس میں ہم انہی چیزوں کو انشاءاللہ دیکھیں گے. چلیے آئیے آگے بڑھتے ہیں اور اصل کام شروع کرتے ہیں. نمبر 1، سب سے بہتر اللہ ہے. سب سے بہتر کون ہے؟ اللہ ہے. مومن کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت اللہ کو ہونا چاہیے، چاہے عقیدے کے اعتبار سے ہو، تعلق کے اعتبار سے ہو، امید کے اعتبار سے ہو، عبادت کے اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ سب سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مصر کے جادوگروں کا قول ذکر کیا ہے. ان کی سمجھ میں بات آئی. انہوں نے کیا کیا؟ پورا واقعہ تو نہیں ذکر کروں گا. اللہ نے فرمایا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا. موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں کھڑے ہوئے. موسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے کہا کہ تم ڈالتے ہو کہ ہم ڈالنا؟ شروعات کون کرے گا جادو کی؟ موسیٰ علیہ السلام تو جادوگر نہیں ہیں. انہوں نے سمجھا جادوگر ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال بل القوا، ڈالو، تم ہی ڈالو، شروع تم کرو. انہوں نے ڈالے، سب رسیاں، لاٹیاں سب ڈالی. موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ رب العالمین نے کہا ڈالو اپنا عصا، تلقف ما صنعوا، جو کچھ ان کی کرتوت سب کو نکل جائے گا. موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا ڈالا، اس عصے نے سارے سب وہ لاٹیاں اور رسیاں سب نکل گیا. جادوگر دیکھ کے سمجھ گئے یہ عام آدمی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا رسول ہے. ان پر اتنا زیادہ اثر ہوا اس منظر کا کہ سیدھے سجدے میں چلے گئے. انسان پر جب حق واضح ہوتا ہے تو اس کے اندر اپنے آپ کو جھکا دینے کے سوا اور کوئی کیفیت نہیں آتی ہے. انہوں نے پا لیا اس بات کو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کی عظمت کا احساس فوراً ان کو ہوا اور فوراً سجدے میں چلے گئے اللہ کے آگے. کہا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ. جادوگر سب کے سب سجدے میں گر گئے اور ان کی زبان سے یہی نکلا ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لیا ہے. اسپیسیفکلی کیوں یہ کیوں نہیں کہا رب پہ ہم ایمان لائے؟ موسیٰ اور ہارون جو رب کی بات کر رہے ہیں نا وہ، کیونکہ فرعون بھی کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی. فرعون کو مس انڈرسٹینڈ نہ ہو کہ اس کے آگے سجدے میں گر گئے. کیا کہا؟ ہارون اور موسیٰ جس رب کی بات کرتے نا
ہم اس کے آگے سجدے میں گر گئے, ہم اس پر ایمان لے آئے. فرعون سٹ پٹا گیا. قال آمنتم له قبل ان آذن لكم, ہیں میری پرمیشن کے بغیر ایمان لاتے؟ جملہ کتنا سٹوپڈ ہے آپ دیکھیے, یعنی ایمان لانے کے لیے پرمیشن لینا تیری. کیا کہنے لگا؟ جب طاقت والا سٹ پٹاتا ہے تو ایسی بات کرتا ہے, کیونکہ اس کے اندر دکھائی دے رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو طاقت والا مانتا ہے. یعنی ہر کام تمہارے دل کا عمل بھی میری پرمیشن سے ہونا چاہیے. وہ اپنی حد نہیں جانتا ہے. کیا کہا؟ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم, میں نے تم کو پرمیشن نہیں دی, اس سے پہلے ایمان لا رہے. انه لکبیرکم الذی علمکم السحر, ہاں یہ تمہارا بڑا ہے, اسی نے تم کو ٹرین کر کے یہاں لایا, یہ ڈرامہ میرے سامنے کر رہے تم لوگ. یعنی کیا کہنے لگا؟ فوراً اس نے کیا کیا؟ تہمت لگا دی جادو. ان کا ایمان تھا, وہ ان کے سامنے حق آیا, انہوں نے مانا. فرعون نے اس کو ٹوسٹ کر دیا. کیا کر دیا؟ ہاں تمہاری ملی بھگت ہے, یہ تم دونوں کیا ہو؟ ملے ہوئے ہو, یہ تمہارا بڑا ہے اور اسی نے تم کو یہ سب سکھایا ڈرامہ. یہ کہہ رہا ہو انه لکبیرکم الذی علمکم السحر فلاقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف, ابھی تمہارے ایک طرف سے ہاتھ اور ایک طرف سے پاؤں کاٹ دیتا ہوں میں. دھمکی کہ تمہارے ہاتھ اور پاؤں, یعنی ادھر کا ہاتھ اور ادھر کا پاؤں, آدمی چلنے لائق رہے گا؟ بیلنس ہی خراب اور آدمی چل ہی نہیں سکتا. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ, اور میں تمہیں پیڑوں کے تنوں پر سولی دے دوں گا. ہاتھ پاؤں کاٹ کے کیا کر دوں گا؟ سولی پہ لٹکا دوں گا. وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ, کیا کہا فرعون نے؟ ابھی تم کو معلوم ہو جاتا ہے کون ہے جو زیادہ عذاب دینے والا ہے اور کون ہے جو باقی رہنے والا ہے. تم کو مٹا دوں گا میں, تم کو فنا کر سکتا ہوں میں. ابھی معلوم ہو جاتا ہے کون باقی رہنے والا ہے, کون زیادہ سخت عذاب دے سکتا ہے. اللہ کی ٹکر پہ بول رہا ہے. قالوا, اب جادوگر دیکھیے, اتنی سب دھمکی سے ان پہ کچھ بھی اثر نہیں ہوا, کیونکہ جس کے دل میں اللہ کی بڑائی ہوتی ہے اس کے آگے بڑے سے بڑا بادشاہ بھی حقیر ہے. جادوگر نے کہا قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا, ہم تجھ کو پریفرنس نہیں دے سکتے, ہم تجھ کو آگے نہیں رکھ سکتے ان دلیلوں کے مقابلے میں جو ہمارے رب کی طرف سے ہمارے پاس آ چکی ہیں, اور اس پر جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اس سے بڑھ کے ہم تجھ کو نہیں مان سکتے. دو چیزیں, رب کی طرف سے آئی ہوئی دلیل کے مقابلے میں تیری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہمارے پاس, اور ہمارے رب کے مقابلے میں تیری کوئی اہمیت نہیں ہمارے پاس. ہمارا رب, ہمارے رب کی ذات اور ہمارے رب کی بات, اس پر ہم تجھ کو اور تیری بات کو ترجیح نہیں دے سکتے. فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ, جو فیصلہ کرنا ہے کر, جو کرنا ہے کر. انما تقضی هذه الحیات الدنیا, کہا تو جو بھی کر سکتا ہے بس دنیا کی زندگی میں کر سکتا ہے, جو بھی کر سکتا ہے. تیرا بس کہاں تک ہے؟ مارے گا, کاٹے گا, سزا دے گا, جو بھی کرے گا تو کہاں تک کر سکتا ہے؟ دنیا. اس کے بعد نہیں. یعنی ہم آخرت کو بھی مان رہے ہیں. انما تقضی هذه الحیات الدنیا انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر, ہم تو اپنے رب پر ایمان لا چکے ہیں, اب ہو گیا, اب واپس جانے والے نہیں. یہ پاور دیکھیے جملوں کا کیا ہے. انا آمنا بربنا, پہلے نسبت کہاں کی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کی طرف. اب نسبت کدھر کر رہے ہیں؟ ہمارا رب. اس میں وہ تعلق ہے جو بندے کا اپنے رب سے ہوتا ہے. ہم تو اپنے رب پر ایمان لا چکے ہیں, وہ ہمارا رب ہے. وہ ہم اپنے رب پر ایمان لا چکے ہیں. کیوں؟ لیغفر لنا خطایانا, ہماری جو بھی غلطی ہوئی ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مغفرت کر دے. جو بھی پاپ, جو بھی گناہ, جادو کا یا اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہم سے ہوئے ہیں, حق کے خلاف کھڑے ہوئے ہم لوگ, حق کے خلاف ایک سچے رسول کے مقابلے میں ہم کھڑے ہوئے اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے, اس سے مقابلہ کرنے کے لیے. اللہ جو بھی غلطیاں ہم نے کی ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارا رب اس کی ہماری مغفرت کر دے,
اب تو ہم ایمان لا چکے ہیں. وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور اس جادو کی مغفرت ہو جائیں جس پر تو نے ہم کو مجبور کیا. علماء نے کہا فرعون نے حکم دیا تھا اپنے پاس سے جتنے بھی جادوگر سب کو نکالو قبیلوں میں سے، دور دراز سے جتنے بھی مصر میں ہیں سب کو دھمکی بھیجی تھی ایک ایک کر کے سب چاہیے ہم کو. اور اس سے پہلے علماء نے کہا کہ اس نے ہر قبیلے میں، علاقوں میں، بستیوں میں بھیجا تھا تمہارے یہاں سے جادوگر بننے چاہیے، جو بھی بچہ پیدا ہوگا جادو سکھاؤ اس کو. تو مجبوراً ان کو جادو سیکھنا سکھانا پڑتا تھا. وما اکرہتنا کی طرف علماء نے اشارہ کیا. بعض علماء نے کہا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو خود ہی آئے تھے نا جادو کرنے کے لیے. کہا نہیں، ایک تو یہ کہ فرعون نے حکم دیا تھا بھیجو سب کو اپنے اپنے بستیوں میں سے، دو پیدا ہوں گے ان کو جادو سکھاؤ. تو یہ اس کا ایک شاہی فرمان پہلے سے تھا. وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور اخیر میں کیا کہا؟ واللہ خیر وابقا. واللہ خیر وابقا، اللہ سب سے بہتر ہے اور اللہ سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے. تو سب سے بہتر کون ہے؟ اللہ ہے. انہوں نے کیا کیا؟ جادوگروں نے فرعون کے مقابلے میں اللہ کو ترجیح دی. ہم اللہ پر تجھ کو ترجیح نہیں دے سکتے، تو ہے بادشاہ، طاقت والا ہے، جو بھی ہے، جو بھی کر سکتا ہے دنیا میں کر سکتا ہے، ہم اللہ پر تجھ کو ترجیح نہیں دے سکتے ہیں. اللہ کی بات پر تیری بات کو، اللہ کے حکم پر تیرے حکم کو ترجیح نہیں دے سکتے. معلوم ہے کہ مومن کا یہ طریقہ ہونا چاہیے، وہ اپنی پوری زندگی میں سب سے اعلیٰ مقام کس کو دے؟ اللہ. اور اپنی تمام علم میں، معلومات میں، اپنے اصولوں میں ترجیح کس کو دے؟ کس کی بات کو دے؟ اللہ کی بات کو، جو جادوگروں نے کیا. تو سب سے افضل ذات کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی. سب سے افضل بات اللہ رب العالمین کی ہے، اللہ سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے. تو یہ آخری جو جملہ ہے واللہ خیر وابقا، اللہ سب سے بہتر ہے، سب سے باقی رہنے والا ہے. سب فنا ہو جائیں گے لیکن باقی کون رہے گا؟ اللہ تعالیٰ. تو اللہ سب سے بہتر ہے. کس اعتبار سے بہتر ہے؟ کئی اعتبار سے بہتر ہے. سب سے بہترین تخلیق اللہ کی. قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، بڑی برکتوں والا ہے اللہ جو سب سے بہتر تخلیق کرنے والا ہے. اللہ کی مخلوقات کو آپ دیکھیے، سب سے بہترین مخلوقات. انسان کو پیدا کیا، آنکھ کی جگہ آنکھ، کان کی جگہ کان، زبان کی جگہ زبان. اور اب دیکھیے دانت منہ میں ہی کیوں؟ اب اس پہ جاؤں گا بہت وقت چلا جائے گا. کبھی ہم لوگ الٹا سوچتے نہیں ہیں، اس لیے سمجھ میں نہیں آتا ہے. چبانے کے لیے دانت چاہیے کہ نہیں؟ اور تین چیزیں ہیں، ہونٹ، زبان اور دانت، اور پھر حلق بھی ہے. سب ایک جگہ کیوں؟ الگ الگ کیوں نہیں؟ بھئی الگ الگ چیزیں ہیں، ان کے فنکشن آپس میں جڑے ہوئے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے ہونٹ، آدمی پانی پیتا ہے نا، اور زبان اور دانت اور حلق، تینوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں، سب ایک ساتھ ہیں. اور ان کے آپ سیکوینس دیکھیے برابر، ان کی ترتیب برابر ہے. ہونٹ سے پانی پیے گا، حلق میں جائے گا، اندر زبان سے لقمہ کھائے گا اور اندر جائے گا، چبائے گا. تو برابر ترتیب سے اللہ نے بنایا. اور اس ساری مخلوقات کو آپ دیکھیں، ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے بنائی برابر بنائی، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے برابر بنایا. تو اللہ فرماتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، بڑی برکتوں والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہتر خالق ہے. تو خلق میں، تخلیق میں سب سے بہتر کون؟ اللہ تعالیٰ. اسی طرح سے رزق کے اعتبار سے دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. اللہ سے بہتر رزق دینے والا کوئی نہیں. آسمان سے بارش برسائی، زمین سے اناج اگایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے انسان کے لیے رزق کا انتظام کیا. پھر پھل، پھول، پتے، اور اس کے علاوہ جتنی جانداروں کے لیے گھاس، انسان کے لیے اناج اور پھل، اور اسی طرح سے دوائیں، اور نہ جانے کتنی چیزیں، کپاس جس سے لباس بنے اس کے لیے. اللہ تعالیٰ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. واللہ خیر الرازقین، ماں کے پیٹ میں بچہ ہے اس کو بھی برابر اللہ رزق دیتا ہے.
بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے سینے میں دودھ اس کے لیے پیدا کرتا ہے، وہ بہترین رزق دینے والا ہے، واللہ خیر الرازقین۔ تو سب سے بہتر رزق دینے کے اعتبار سے بھی کون؟ اللہ۔ فیصلہ کرنے والا سب سے اچھا فیصلہ اللہ کا۔ اللہ فرماتا ہے وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اے نبی، جو کچھ آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اس کی پیروی کرتے رہیے، آپ اس علم کی پیروی کیجیے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور صبر کیجیے اور صبر کیجیے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے، اور اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ مخالفین آپ کو جھوٹا کہتے ہیں، یہ مخالفین قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ مخالفین شرعی احکام کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ آپ کی مغلوبیت اور آپ لوگوں کا کم ہونا اس کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کو ستاتے ہیں۔ آپ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم کی پیروی کرتے رہیے۔ کب تک؟ یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کرے۔ آپ کے ذمے نہیں ہے وہ، آپ کے ذمے اللہ کے حکم کی پیروی کرنا ہے۔ باقی سارے معاملات کا فیصلہ، کون غالب آئے گا، کون مغلوب ہوگا، کون عزت پائے گا، کون ذلیل ہوگا، یہ اللہ فیصلہ کرے گا، اور اللہ بہت اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، آگ میں ڈالے، کیسا فیصلہ کیا اللہ نے؟ اللہ کا فیصلہ کیسا ہے؟ ڈائریکٹ آگ۔ قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، قیامت تک کے لیے نشانی ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، اللہ نے کیسے فیصلہ کر دیا، کون صحیح کون غلط۔ جادوگروں کا معاملہ دیکھیے، اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ چاہے وہ شرعی ہو یا کونی، بہترین فیصلہ ہے۔ چاہے اللہ تعالیٰ کائنات میں فیصلہ کرے یا شریعت کا فیصلہ دے، وہ سب سے اچھا فیصلہ ہے۔ تو سب سے اچھا فیصلہ بھی اللہ کا، تدبیر سب سے اچھی اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو لوگ تھے بنی اسرائیل، انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ بہترین ماکرین میں اللہ تعالیٰ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ مکر کے معنی ہوتے ہیں چھپی ہوئی ٹرک۔ اللہ تعالیٰ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ خیر الماکرین کا اس لیے اللہ کو ماکر نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ مکر میں برے کا بھی امکان ہوتا ہے، اچھے کا بھی امکان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے خیر کا لفظ ذکر کیا گیا، خیر الماکرین ہے وہ، اس کو صرف ماکر نہیں کہا جا سکتا ہے، اس کو کیا کہا جائے گا؟ اللہ خیر الماکرین، سب سے بہترین تدبیر کرنے والا کون؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی طرح سے نصرت کے اعتبار سے، مدد کرنے کے اعتبار سے بہترین کون؟ سب سے اچھی مدد اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے، تمہارے کاموں کا بنانے والا، تمہارا سرپرست، تمہاری نگرانی کرنے والا۔ وہو خیر الناصرین، اور وہ سب سے بہتر نصرت کرنے والا ہے۔ سب سے بہترین مدد کس کی؟ اللہ کی۔ یہاں سے مدد، وہاں سے مدد، وہاں سے مدد، آسمانی مدد سب سے اچھی، اللہ تعالیٰ کی مدد سب سے اچھی۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سب سے بہترین غلبہ دینے والا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، شعیب علیہ السلام نے کہا ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، اے اللہ ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، ہم کو اپنی قوم پر حق کے ساتھ فتح دے دے۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ، اور سب سے بہترین فتح دینے والا تو ہے، غالب کرنے والا، فتح نصیب کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے۔ وَإِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اللہ نے کہا اگر اللہ تعالیٰ تمہاری نصرت پر ہو، تمہاری مدد پر ہو، تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے۔ ہماری مغلوبیت عموماً ہماری تقصیر کا نتیجہ ہوتی ہے، ہماری مغلوبیت ہماری کوتاہی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی بھی تم پر غالب نہیں آ سکتا ہے۔ مغفرت کے اعتبار سے بہترین اللہ ہے، سب سے بہترین مغفرت اللہ کی ہے، کہ مغفرت کے ساتھ عزت اور انعام بھی مل جائے۔ اللہ کی مغفرت کیسی؟ اللہ اگر کسی کی مغفرت کر دے
اس کو جنت بھی ملتی ہے، عزت بھی ملتی ہے۔ دنیا میں آدمی کسی کو معاف کر دیتا ہے لیکن دل میں خراش ہوتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں اللہ اگر کسی کی مغفرت کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت بھی دیتا ہے، اس سے محبت بھی کرتا ہے، اس کو انعام بھی دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ نے ذکر کی، انت ولینا، اے اللہ تو ہمارا کارساز ہے، فاغفر لنا، تو ہماری مغفرت کر دے، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما، وانت خیر الغافرین، تو مغفرت کرنے والوں میں سب سے بہتر مغفرت کرنے والا ہے۔ سب سے بہترین مغفرت کس کی؟ معاف کرنے والا اگر کوئی ہے، مغفرت کرنے والا ہے تو اللہ سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے۔ اللہ سے بہتر رحمت کسی کی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اے نبی آپ یوں دعا کیجئے، رب اغفر وارحم، اے میرے رب میری مغفرت کر دے اور مجھ پر رحم فرما، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قیدی تھے، اور قیدیوں میں سے ایک عورت، وہ اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی، اور اس کو کوئی بچہ ملا نہیں تو ایک بچے کو اٹھا لیا اور اپنے سینے سے لگایا، اس کو دودھ پلانے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، اس عورت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا یہ عورت اس بچے کو، اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ ڈالے گی؟ کہا اللہ کے رسول اگر اس کا بس چلے تو بالکل بھی نہیں، کبھی نہیں کرے گی ایسا، اگر اس کے بس میں ہو تو اپنے بچے کو کبھی آگ میں جانے نہیں دے گی۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کے اس بچے پر رحم سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ سے بڑھ کے رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر اللہ رحم کرنے والا نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ رسولوں کو نہیں بھیجتا، دلوں میں ہدایت کے راستے پیدا نہیں کرتا، نیکیوں پر 10 گنا ثواب دے کر گناہ پر ایک ہی گناہ نہیں رکھتا، توبہ کا دروازہ موت تک کھلا نہیں رکھتا، کفر کے بعد بھی توبہ کا موقع نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ سفارش نہیں رکھتا، اللہ رب العالمین بندے کے لیے ساری نشانیاں اپنی پیدا نہیں کرتا ہے، اتنی لمبی زندگی نہیں دیتا کہ اپنی زندگی پر نظر ثانی کرے، ریکنسیڈر کرے، اپنے بارے میں واپس اپنے آپ کی زندگی کو ریویو کرے، اس کو عقل نہیں دیتا ہے۔ یہ ساری صلاحیتیں اللہ نے دی اور ساری چیزیں اس کے لیے پیدا کی، یہ اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ کھانا دیا، پانی دیا، لباس دیا، گھر دیا، موسم بنائے، اس کے لیے پوری چیزوں کو مسخر کر دیا۔ یہ ساری چیزیں بندے کا حق نہیں ہے، بندے نے کیا کیا جو حق مانگے اللہ سے؟ یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے، اس کی رحمت ہے۔ تو یہ اللہ کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ اللہ سب سے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بہتر ہے۔ زندگی میں اس کا حاصل کیا ہے؟ اس پوری بات کا مومن کو اپنی زندگی میں سب سے اعلیٰ مقام کس کو دینا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ یہ کامیابی کی اصل ہے، باقی ساری چیزیں اس کے توابع ہیں، اس کے تابع ہیں، یہ اصل ہے۔ زندگی میں سب سے بڑا مقام اللہ کو دینا چاہیے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 2، سب سے افضل نبی کون؟ نبیوں میں سب سے افضل کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آنا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، آدم کی اولاد میں سید، سردار میں ہوں، ولا فخر، اور یہ بات میں فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، یعنی یہ میری فضیلت جو ہے بطور تعلیم اور بطور شکر بیان کی جا رہی ہے۔ امت کو معلوم کیسے ہو؟ بتانا تو پڑے گا۔ کون بتائے گا؟ آپ ہی بتائیں گے۔ اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ بطور تعلیم ہے، بطور شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مقام دیا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ وَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت بیان کر۔ اور ولا فخر، میں بطور فخر اس کو بیان نہیں کر رہا ہوں، معلوم ہے کہ فخر اچھی چیز نہیں ہے۔ اور سید ولد آدم، آدم کی اولاد کا میں سردار۔ وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرٍ، قیامت کے دن اللہ کی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔
वमा मिन नबिय्यिन यौमइदिन आदम फमन सिवाहु इल्ला तहत लिवाई। और क़यामत के दिन कोई भी नबी, आदम अलैहिस्सलाम हो या उनके अलावा और कोई नबी हो, जो भी नबी होगा वो मेरे झंडे तले होगा, वो मेरे झंडे तले होगा। तो वो जो सईद वलद आदम है, आदम की औलाद का सईद, उसके बाद यहाँ बताया गया आदम भी, वो भी क्या हैं, मेरे झंडे तले होंगे। तो उस दिन सबसे आला मकाम क़यामत के दिन जो दिया जाएगा वो किसका होगा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। सईद के माना क्या है अरबी ज़ुबान में? सईद के माना, हाँ, सईद के माना सरदार के होते हैं, जिसकी तरफ लोग रुजू करते हैं उसको क्या कहते हैं? सईद। तो क़यामत के दिन सारे जितने भी बंदे हैं उन तमाम बंदों में सरदारी का मकाम, हेड कौन होंगे? मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वो दिन होगा जिसमें फरिश्ते, जिन्नात, इंसान, जानवर भी, व इदल वुहूश हुशिरत, जानवर भी, सारी मखलूक जमा होगी। उस दिन फ़जीलत का मकाम, सबसे बड़ा मकाम किसको दिया जाएगा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इस हदीस को इमाम अहमद, तिरमिज़ी और इब्न माजा ने रिवायत किया है। नंबर 3, बेहतरीन सदी कौन सी है? बेहतरीन सदी वो जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए हैं। बेहतरीन दौर, बेहतरीन कर्न, कर्न के दोनों माना उलमा ने जिक्र किए, सदी के भी, सेंचुरी जिसको हम कहते हैं, और लोगों का मजमुआ कि जिनमें पहला से लेके आखिर तक हो, वो सब मर गए, वो कर्न ख़त्म हुआ। 100 साल के आसपास उलमा ने इसको कहा, बाज़ ने 120 भी कहा, बाज़ ने 70 भी कहा है। तो एक कर्न होता है जिसमें एक तबका समाज का पूरा मर जाता है, एक तबका पूरा का पूरा मर जाता है। तो 100 साल को कर्न कहते हैं उमूमन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुइस्तु मिन खैर कुरूनी बनी आदम कर्नन फ़कर्नन, मैं बनी आदम के बेहतरीन सदी में पैदा हुआ, मुझे बनी आदम की बेहतरीन सदी में पैदा किया गया। बुइस्तु मिन, यानी मैं मुंतकिल होता रहा। बुइस्तु मिन कुरूनी बनी आदम कर्नन फ़कर्नन। उलमा ने कहा इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो आप एक सदी से, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होते रहे, बाप की सुल्ब से, मिंबैन सुल्ब और तराइब। अल्लाह ने कहा आगे आइए, आने वालों के लिए जगह बनाई। हदीस में आज के दर्स में भी आएगा, खैरुल मजालिसी औसउहा। हदीस में क्या है? मजालिस में बेहतरीन मजलिस कौन सी? जिसमें आने वालों के लिए वसाअत पैदा की जाए। मैं समझता हूँ AC ऑन कर देना चाहिए। 11:15 बजे, हाँ 11:15 या बताएंगे 11:15 AC ऑन कर दें, लोगों के लिए आसानी रहेगी। खैरुल मजालिस औसउहा आएगी हदीस इंशाअल्लाह। बेहतरीन मजलिस वो है जिसमें आने वालों के लिए वसाअत पैदा कर दी जाए, उनके लिए जगह बनाई जाए। बुइस्तु मिन खैर कुरूनी बनी आदम कर्नन फ़कर्नन, मुझे बनी आदम की नस्लों में एक के बाद एक मैं बेहतरीन नस्लों में मुंतकिल होता रहा। अपने दौर के बेहतरीन लोग, दीनी एतबार से नहीं, ख़ानदानी एतबार से, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा और वालिद मुसलमान थे, सही बात यही है दलील की रोशनी में। लेकिन आप उस ज़माने में वो ख़ानदान कैसा था? शर्फ वाला माना जाता था। तो मैं हर ज़माने में जिन ख़ानदानों में मुंतकिल होता रहा, बाप की पुश्त से पुश्त से पुश्त से इस तरह से मुंतकिल होता रहा बेहतरीन नस्लों में। हत्ता कुन्तु मिनल क़र्नि लज़ी कुन्तु फ़ीह, यहाँ तक कि मैं उस दौर में पहुँच गया जिसमें आज मैं हूँ, यहाँ तक कि मैं उस दौर में पहुँच गया जिसमें आज मैं हूँ। तो उलमा ने बनी इस्माइल से बताया कि आप इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में बेहतरीन ख़ानदानों में से मुंतकिल होते 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 आप किस ख़ानदान में पहुँच गए? जिसमें आप थे बनी हाशिम में, कुरैश में से आप आए और किनाना वगैरह पूरा नस्ब आपका है।
تو ان میں سے آپ بہترین خاندان ہیں. جتنے بھی خاندان ہیں اپنے اپنے دور کے کیا ہیں؟ بہترین خاندان ہیں. تو خاندانوں کے اعتبار سے بہترین خاندانوں میں میں منتقل ہوتا رہا نسلوں میں، یہاں تک کہ اس دور میں پہنچ گیا جس میں آج میں ہوں. تو بہترین صدی وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور آپ کے خاندان بہترین خاندان ہے. سب سے بہترین امت کون سی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو. کون؟ امت مسلمہ. لیکن امت مسلمہ میں کون؟ مہاجرین. مہاجرین. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے. کیوں؟ اخرجت للناس، انہیں لوگوں کے لیے چن کے نکالا گیا ہے. وجتباکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارا انتخاب کیا ہے. تو اللہ کا انتخاب ہے یہ. تو صحابہ اصلاً، اور اس کے بعد وہ طبقہ جو صحابہ کے راستے پر ہو اس ذمہ داری کو ادا کرے. اور یہ امت جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو چنا ہے دوسری امتوں کے مقابلے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. اور کیا فرمایا؟ تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے. نکالا گیا میں یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جماعت بنا کے جائیں گے جیسا کہ بعض لوگوں نے لکھا ہے اپنی ملفوظات میں. یہ تفسیر غلط ہے. اخرجت میں یہ معنی نہیں ہے. اخرجت للناس سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کے لیے تم کو چن کے الگ نکالا گیا ہے. تمہارا، جسے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَجْتَبَاكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں چنا ہے. امتاً وسطاً، یہ امت ہے وسط ہے یعنی سب سے اعلیٰ. تو کہا کہ یہ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے تم کو نکالا گیا ہے. کیا کرتے ہو تم؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو بھلائی کی تاکید کرتے ہو اور منکر سے روکتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو. بھلائی کا حکم دینا، برائیوں سے منع کرنا. اور وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. معلوم ہوا کہ خیریت کے لیے یہ تین چیزیں شرط ہیں. یہ نہیں کہا تم بہترین ہو کچھ بھی کرو بہترین ہو، یہ کہا نہیں. کیا کہا؟ تم بہترین ہو اس لیے کہ تم ایسا کرتے ہو. معلوم ہوا کہ انسان کو بہترین بننے کے لیے تین کاموں کی ضرورت ہے. ایک، وہ لوگوں کو بھلائی کی تاکید کرے. دو، برائی سے روکے. تین، کیا کرے؟ اللہ پر ایمان رکھے. اللہ پر ایمان بطور شرط ذکر کیا گیا ہے. ایک آدمی چاہے کتنا ہی دین کا کام کرے، عقیدہ صحیح نہیں ہے اس کا، کچھ فائدہ ہوگا نہیں. اس کا عقیدہ بھی صحیح ہونا چاہیے. دوسرے یہ کہ وہ دین کی خدمت کریں اور اسباب پر اعتماد رکھیں. اپنے پاس لوگ بہت ہیں، اپنے پاس پیسہ بہت ہے، اپنے پاس ٹیکنالوجی بہت ہے، اور میڈیا تو اپنے ہی ہاتھ میں ہے. کیا اس پر اعتماد کرنے سے وہ اچھا بنے گا؟ نہیں. کیا کہا؟ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تم اللہ پر اعتماد رکھتے ہو. ہمارے پاس کچھ نہ ہو، ہم ٹیکنالوجی میں پیچھے ہوں، ہمارے پاس لوگ کم ہوں، ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو، حکومت بھی نہ ہو، ہمارے پاس اللہ ہے. ہمارے پاس کون ہے؟ اللہ ہے. تو ہم اللہ پر اعتماد کر کے دین کا کام کریں گے، چیزوں پر اعتماد کر کے نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس جو علم کی باتیں نازل ہوئی ہیں، جو وحی نازل ہوئی ہے، اسے لوگوں تک پہنچا دیجئے. وہی بات ہوئی، پہنچاؤ، بھلائی برائی بتاؤ. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. اور آخر میں کیا کیا؟ کیا کہا؟ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا. وہی یہاں پر بھی ہے، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اللہ دعوت کا کام کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. لوگ پٹائی کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے یہ شرک ہے، درگاہ پہ جانا غلط ہے، وہاں پہ سجدے کرنا غلط ہے، کندوری کرنا غلط، یہ بدعت ہے، عید میلاد النبی منا رہے بدعت. جب ہم لوگوں کو بھلائی اور برائی کا فرق بتائیں گے، صرف بھلائی نہیں برائی بھی بتائیں گے، تو کیا ہوگا؟ لوگ دشمن بنیں گے.
تو اس ڈر سے آدمی یہ کام نہیں کرتا ہے. تو کہا وہ تؤمنون باللہ، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ پر اعتماد رکھتے ہو کہ اللہ ہم کو بچائے گا، اللہ کے دین کی خدمت ہم کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباب پیدا کرے گا، دین کا کام کریں گے، بزنس خراب ہوگا کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، اللہ اس میں برکت ڈالے گا. آدمی سوچیے یہ جو آیت ہے بہت جامع آیت ہے کہ اس کا اعتقاد اللہ پر ہے، چاہے نصرت کے اعتبار سے ہو، چاہے صلاحیت کے اعتبار سے ہو، چاہے وسائل کے اعتبار سے ہو، چاہے حفاظت کے اعتبار سے ہو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. تم اللہ پر بھروسہ رکھ کے دین کی خدمت کرو، اور صرف معروف 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 نہیں، منکر کے بارے میں بتاتے ہو. جیسے کہ بعض لوگوں نے کیا کہا، جو اصول مجھ پر اللہ تعالیٰ نے کھولے ان میں کیا ہے، معروف کی دعوت دو، منکر کو مت چھیڑو. یہ دین میں تحریف ہے، یہ باطل ہے. اس امت کا شرف کیا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھلائی کی تاکید کرتے ہو، برائیوں سے روکتے بھی ہو. بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت میں بعد میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو پہلوں کی طرح اجر دیے جائیں گے. اس امت میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جنہیں پہلے طبقے کی طرح ثواب ملے گا. کیا کریں گے وہ، ینکرون المنکر، وہ کیا کریں گے، منکر پر نکیر کریں گے، منکر کے اوپر کیا کریں گے، تنقید کریں گے، غلط کو غلط بولیں گے. بہت مشکل کام، بھلائی کو بھلائی بولنا تو اچھا کام ہے، اس سے کوئی پٹائی ہوتی نہیں. ہاں برائی کو برائی بولنے سے مصیبت آتی ہے، یہ کام زیادہ جرت کا ہوتا ہے. تو کیا کریں گے، ینکرون المنکر، وہ منکرات کے اوپر نکیر کریں گے، بولیں گے یہ غلط ہے. ان کو کیا ملے گا، پہلوں کی طرح اجر ملے گا، کیونکہ اس کے لیے ایمان اور اس کے لیے توکل، اس کے لیے جرت، اس کے لیے ذمہ داری کے احساس کی ضرورت ہوتی ہے. بہت سے لوگ یہ کام نہیں کر پاتے ہیں، اور انبیاء اسی میں قوت رکھتے ہیں، وہ چپ نہیں رہتے، وہ بولتے یہ غلط ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا جائے اور آپ اس کا انکار نہ کریں تو وہ صحیح ہوتا ہے. کیوں، اس لیے کہ نبی کبھی بھی غلط کام پر چپ نہیں رہتا ہے. یہ کمال ہوتا ہے نبیوں کا، غلط پہ چپ رہیں گی نہیں وہ کبھی. یہ کمال اور یہ میراث نبوت ہے، یہ علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ منکرات کو منکر بولیں. امام احمد کے زمانے میں خلق قرآن کا فتنہ اٹھا، لوگ گھبراتے تھے کیونکہ بادشاہ بھی اس کے فیور میں ہے، اس عقیدے کے فیور میں بادشاہ بھی ہے. امام احمد بولے میں چپ نہیں رہ سکتا ہوں، میں چپ نہیں رہ سکتا ہوں. کہا لاؤ میرے پاس قرآن و سنت کی دلیل لاؤ، میں مان لوں گا اس عقیدے کو، لیکن اللہ کا کلام ہے قرآن، مخلوق نہیں. باندھ کے مارا جاتا تھا، ان کو کوڑے برسائے جاتے تھے. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے امام مالک کو، امام احمد ابن حنبل کو ایسا مارا جاتا کہ اگر ہاتھی کو اگر باندھ کے مارا جاتا تو ہاتھی رسی توڑ کے بھاگ جاتا، لیکن امام احمد ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے. کیا ضرورت ہے، مان لو، کیا مسئلہ ہے بھائی، اگر میں نے مان لیا میرے پیچھے سارے لوگ مانیں گے. تو بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کو کھل کے بولنا پڑتا ہے. کیوں، اس لیے کہ لوگ اگر نہیں بولے گا، جاننے والا لوگوں کی کیا ہوگی، گمراہی میں مبتلا ہو جائیں گے، اس کو صحیح ماننے لگیں گے. تو کہا کہ اس امت کے شرف میں یہ ہے بھلائی کی تاکید، برائی سے روکنا، اور اللہ پر ایمان، اللہ پر توکل، اللہ پر اعتماد.